تو اللہ مجھے اور آپ کو شاعر اسلام کی عظمت کرنے کی، عزت کرنے کی اللہ پاک کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھی والے اصحاب فیل جنہیں کہتے ہیں، وہ لشکر جو طاقت کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں مدہوش ہو کر، غرور میں آ کر، طاقت کے نشے میں آ کر 60,000 کا لشکر لے کر، کتنا بھائی؟ 60,000 کا لشکر 12 ہاتھیوں سمیت لے کر آیا۔ کیا؟ کہ میں نے بیت اللہ کو ڈھانا ہے، بیت اللہ کو گرانا ہے، نیت سے چلا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا، یوسف ذو نواز، آپ نے سورہ بروج پڑھی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ یہ خندقوں والے 12,000 یا 20,000 آدمی جو زندہ جلائے گئے، آگ میں ڈالے گئے، ان کو ڈالنے والے کا نام کیا تھا بھائی؟ یوسف ذو نواز۔ ذو نواز لقب ہے، یوسف نام ہے۔ جب انہوں نے اس وقت کے سچے مسلمان، کون تھے بھائی؟ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے مسلمان، ان کو اس ذو نواز نے آگ میں ڈالا۔ جو 2 آدمی بچ کر یمن کے روم کے بادشاہ کے پاس گئے، اور روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ اس نے جب سنا کہ میرے ہم مذہبوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس نے یمن کے گورنر کو لکھا، بادشاہ حبشہ نے لکھا کہ جاؤ، جا کر اس ذو نواز کا کام تمام کرو۔ اب اس نے 2 کمانڈر بھیجے۔ کتنے کمانڈر بھیجے؟ ایک کا نام رباط تھا، دوسرے کا نام ابرہہ تھا۔ کیا نام تھا بھائی؟ ابرہہ۔ اب یہ دونوں گئے ذو نواز کے ظلم و ستم سے، عیسائی جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ ذو نواز بھاگ گیا، درمیان میں ڈوب کر مر گیا۔ واپس آئے، فتح مل گئی، واپس آ گئی۔ یہ دونوں کمانڈر آپس میں لڑ پڑے، رباط کو ابرہہ۔ تو ابرہہ نے دوسرے کمانڈر کو شکست دے دی۔ اب بادشاہ نے ان کو اس کا گورنر بنا دیا، اس علاقے کا گورنر بنا دیا۔ اب اس نے بادشاہ کی خوشامد کے لیے ایک کلیسا تعمیر کیا، جس کا نام قلیس نام رکھا۔ کیا نام رکھا ہے؟ قلیس۔ اس کلیسے کا نام رکھا، اور اتنا بلند و بالا مفسرین نے بنایا کہ آدمی نیچے سے اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا، اور بنایا بھی سنگ مرمر کے پتھروں کے ساتھ، اوپر سونے کی نقش و نگاری بھی ہوئی، خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اور بنایا کیا تھا کہ لوگ بیت اللہ کی عبادت کے لیے نہ جائیں، اسی کلیسا میں آ کر عبادت کریں۔ آپ کو پتا ہے، چاہے مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہ جتنے بھی مذہب والے ہیں، یہ سارے سیدنا ابراہیم اور بیت اللہ کو ماننے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ بھائی ابرہہ مکان بنا رہا ہے، کلیسا بنا رہا ہے، اس کے لوگ عبادت کریں اس کے اندر، اور ہمیں بیت اللہ کے حج سے روک رہا ہے، تو کسی نے رات کے اندھیرے میں آ کر اس کلیسے کے اندر پخانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ عربوں کی غیرت تو موجود ہے نا بھائی، عدنانی ہے، اور بعض قبیلے والے آئے، بعض
گیا۔ تو اب اس ابرہہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے عبادت خانے کو گراؤں گا، اور اس نے تو خوشامد کے لیے بنایا تھا نا میں، تو اس نے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو لکھا کہ کلیسے کے اندر یہ کام ہوا ہے۔ اس بادشاہ نے ہاتھی بھیجا، جس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ کیا تھا بھائی؟ 11 ہاتھی ساتھ اور بھیجے۔ کتنے ہاتھی؟ یوں سمجھو اس دور میں ہاتھی ٹینک کا کام کرتے تھے۔ کس کا بھائی؟ شاور کا کام کر رہے ہیں۔ اس نے بھیجا تھا کہ ان کو لے کے جاؤ اور ان کے ساتھ بیت اللہ کو باندھنا اور اس کو گرا دینا۔ لایا اس نے ہاتھی دیے گئے۔ تو اب ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر اور 12 ہاتھی لے کر یا 8 ہاتھی لے کر چلا ہے یمن سے۔ کس ارادے سے بھائی؟ بیت اللہ کو گرانے، سارے بولو، بیت اللہ کو گرانے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے چلا۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ یمن سے چل کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں؟ الم تری مفسرین الم تعلم، یعنی یہ بات اتنی عام ہے اصحاب فیل کے واقعے والی، اور یہ ہوا کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے، نبی کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، ابرہہ والا واقعہ پیش آیا۔ تو ابرہہ چلا تھا شاعر اسلام کی، شاعر اللہ میں سے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے 60,000 کا لشکر، چھوٹا لشکر نہیں، کتنا بھائی؟ 60,000۔ یمن سے چلا۔ اس وقت کے عربوں کو پتا چلا کہ یہ تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ابرہہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتا کہ جس ایک آدمی نے ہمارے کلیسا کو نقصان پہنچایا ہے، اس طرح کرو اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ایک آدمی کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادت خانے کو گرا رہا ہے۔ چلا وہاں سے جاہ و جلال کے ساتھ محمود نامی ہاتھی پہ بیٹھ کر کہ اس پر بیٹھ کر میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ راستے میں جب مسلمان اس وقت کے پتہ چلا عربوں کو، وہ آدمی راستے میں جس کو لوگوں نے اپنا سردار مانا، ذو نفر اس کا نام تھا، عرب کی کمان اس نے سنبھالی، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس ابرہہ کا مقابلہ کریں گے۔ ابرہہ کا مقابلہ کیا، انہوں نے اس ذو نفر کو قید کر دیا اور اس لشکر کو شکست دے دی۔ شکست لشکر کیا ہے بھائی؟ ابرہہ نے لشکر کو شکست دے دی، لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ آگے چلا، آگے سردار نفیل قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ آگے جنگ کے لیے آئے، وہ لڑے، انہوں نے ان کو بھی شکست دے دی۔ ابرہہ نے آگے بڑھا، طائف کی طرف چلا۔ طائف والے جو بتوں کے پوجنے والے تھے، انہوں نے خبریں سن رکھی تھی کہ بھائی ابرہہ نے فلاں فلاں مار کے فتح کر دیے ہیں۔ انہوں نے امان طلب کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے ایک نمائندہ بھیجیں گے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائے گا۔ اس کا نام ابو رغال، کیا نام بھائی؟ ابو رغال کو ساتھ بھیجا، اور ابرہہ آ کر مزدلفہ اور مینا کے قریب وادی محصن یہاں ڈیرا ڈالا اور
سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، وہاں عرب والوں کے اونٹ چل رہے تھے جن میں 200 اونٹ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ 200 اونٹ کتنی اونٹ بھائی؟ ان اکیلے کے تھے اور باقی سب عرب والوں کے تھے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ابرہا نے ایک اپنا سفیر بھیجا جس کا نام حناطہ حمیری، یہ حمیر قبیلہ تھا، یمن کے اندر رہتے تھے۔ سفیر بن کر آیا، مکے کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی یہاں کا سب سے بڑا سردار عبد المطلب ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گیا، عبد المطلب نے کہا میں اس کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، اجازت دی، ٹھیک ہے۔ ابرہا نے کہا آ جائے۔ جناب عبد المطلب آئے، ابرہا اس سائڈ ہوا، اپنے ساتھ اس وقت کی کرسی یا تخت پہ بٹھایا، ساتھ بٹھایا، ان کے چہرے کی چاہ و جلال کو دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کر بھائی؟ محمد عربی کا دادا ہے، کن کا دادا ہے بھائی؟ ان کے جاہ و جلال، عظمت، شان، بلندی کو دیکھ کر، چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کر کہا عبد المطلب میں آپ کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ مزاحمت نہ کرو، آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اس گھر کو گرا کے واپس چلا جاؤں گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا میں 200 اونٹ آپ کے پاس ہے، وہ مجھے واپس ہے۔ کتنے اونٹ ہیں بھائی؟ 200 اونٹ ہیں، مجھے کوئی واپس کرو۔ ابرہا کہنے لگا عجیب آدمی ہو، جب تم یہاں آئے تھے میرے نزدیک بڑی عزت تھی، میں تو آپ کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں میری اونٹوں کو واپس کرو۔ جناب عبد المطلب نے کہا اے ابرہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک میرا اللہ ہے۔ ارے میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ اللہ کا کرے، میں اپنی چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں، وہ اپنی چیز کی خود حفاظت کرے گا۔ جتنا زور ہے لگا لے زور۔ جناب عبد المطلب نے اپنی اونٹ لیے واپس آئے، مکے والوں سرداروں سے بات کی اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے حضور عز و ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس گھر کے غلاف کو پکڑا جس گھر کو ابراہیم خلیل اللہ نے اخلاص کے ساتھ بنایا تھا، جس کی قبولیت کے لیے صبح شام شب و روز دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ وہ اخلاص سے بنایا ہوا اللہ کا گھر، اس کے جب غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی، اللہ ابرہا تو جاہ و جلال کے ساتھ آئے، لشکر کے ساتھ آئے، یا اللہ ہمارے اندر تو اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تو ہی اپنی گھر کی حفاظت فرما۔ لشکر بیٹھا ہوا وادی محشر کے اندر، عبد المطلب نے کہا لوگوں کو پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ کہاں نکل جاؤ؟ پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ بیت اللہ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ مکے والے چلے گئے ساز و سامان لے کر پہاڑیوں پر، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی ضرور حفاظت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ضرور حفاظت کرے گا۔ جب نہیں مانی چلے گئے، ابرہا نے لشکر کو کہا اب حملہ کرنا چاہیے۔ اس محمود نامی ہاتھی کو کھڑا کرنے کے لیے کھڑا کیا اور آگے بھیجنے لگے۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے تفسیروں میں کہ جو نفیر سردار انہوں نے قید کیے تھے وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا اے ہاتھی، جس طرف تو جا رہا ہے وہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ عظمتوں والے مالک کا گھر ہے، واپس ہو جا۔ ہاتھی نے
یہی سننا تھا، وہیں بیٹھ گیا، وہیں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو بات تفصیلی روایتوں میں، لیکن اس کو کھول کے بیان کیا ہے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جب حدیبیہ کے اندر آئے، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میری اونٹنی کو اسی رب نے بٹھایا ہے جس رب نے ابرہہ کے ہاتھی مامون کو بٹھا دیا تھا۔ کس نے بٹھایا بھائی؟ اللہ نے۔ کیوں؟ میں اور آپ تو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتے، جانور میری اور آپ کی بولیاں نہیں سمجھتے، وہ تو بولیوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ محمود آتی رک گیا، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں، مارتے ہیں اٹھتا نہیں، بیت اللہ کی طرف اٹھایا اٹھتا نہیں ہے، دوسرے رخوں پر موڑا، ہاتھی اٹھ کے چلنے لگتا ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف آتا ہے تو ہاتھی بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھی صرف یہی ایک ہاتھی بیٹھا ہے، باقی ہاتھی نہیں بیٹھے۔ تفسیر میں لکھا ہے باقی ہاتھی آئے ہیں گرانے کے لیے، آگے بڑھے ہیں، لیکن محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا۔ کیا بیٹھ گیا؟ یہاں پہ دو جملے اپنے ذوق کے مطابق کہنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، یمن سے چلنے والا لشکر، تو اس لشکر کو یمن کے اندر بھی تو تباہ کر سکتا تھا، تجھے تو اس وقت بھی علم تھا کہ یہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تو ان کو وہاں کیوں نہیں ہلاک کیا؟ اللہ راستے میں لڑنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، تیرے گھر کے محافظ تھے، تیرے گھر کے چوکیدار تھے، تیرے گھر کی پاسبانی کرنے والے تھے۔ اللہ راستے میں ابرہہ نے ان کو شکست دے دیا، آپ نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ ہے نا بھائی؟ راستے میں لشکروں مدد کرنی تھی، اللہ ان کی مدد کر لیتے، یا ان کو وہی تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ یمن سے چلنے والا لشکر کافروں کو، قبیلوں کو شکست دیتا ہوا تیرے گھر کے پاس آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو یوں ہوگا کہ او میرے بندو، میں نے یمن میں نہیں تباہ کیا، کیوں کہ میں نے وادی محصر میں تباہ کیا، تاکہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے وہ مسلمان جو مینا اور مزدلفہ کے اندر آتے ہیں، جب اس وادی کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں کہ یہاں پر اللہ نے ہاتھیوں کو، ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، اور راستے میں میں نے ان پاسبانوں کی اس لیے مدد نہیں کی تاکہ ساری کائنات والوں کو پتا چل جائے بیت اللہ اللہ کا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اور محمد علی جوہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جب گرفتار کیا گیا نا، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ تو تیری ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ان ابابیل کا ذکر کیا کہ تو تیرے ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، بیچارگی پہ نہ جا، بیچارگی پہ اپنی نہ جا، خدا کی شان دے، خدا کی شان دے۔ عبد المطلب نے بھی یوں ہی کہا تھا نا کہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، لیکن اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، اس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ کیا کہ بیچارگی پہ اپنی نہ جا، خدا کی شان دے، اللہ کی شان تو دیکھنا، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے اللہ۔ لشکر اٹھا رہا ہے، لشکر اٹھتا نہیں، لشکر چلنے لگا، ایسے پرندے آئے کہ ابابیل جو ہے نا ایک طرح سے ٹائپ ٹیرنیاں، کہ لوگ آتے نہیں ابابیل ہے بھائی، نہیں، ابابیل کا مطلب ہے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت۔ ابابیل کا کیا مطلب ہے؟ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت۔ اللہ نے ان کو جھنڈ کی صورت میں، ٹکڑیوں کی صورت میں بھیجا، اور ان کے کیا توجہ میں کنکر تھے، سنگریزے تھے، ایسے جن کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ کیا پڑی ہوئی تھی بھائی؟
سجیل ایسے پتھر کو کہتے ہیں کہ جس سنگریزے کے ساتھ مٹی کو ملا کر اس کو آگ میں پکایا جائے. آگ میں کیا کیا جائے؟ پکایا جائے. اسی سجیل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بس لشکر چلا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. اس طرف سے دیکھا سمندر کی طرف سے پرندے آ رہے ہیں سبز رنگ کے. 3 گولیاں ان کے پاس پکڑی ہوئی ہیں. کتنی گولیاں؟ 3 پتھر، 3 گولیاں، 2 پنجوں کے اندر، 1 چونچ کے اندر پکڑا ہوا اللہ کا لشکر آ رہا ہے. کون سا لشکر آ رہا ہے بھائی؟ اللہ جب حفاظت کروانے پہ آئے تو اللہ پاک مکڑی سے حفاظت محمد کی کروا دیتا ہے. وہ پرندے آئے چونچوں میں اور اپنے پنجوں کے اندر کنکر لے کے سنگریزے لے کر آئے اور 3 گولیاں. ان پرندوں کو نشانہ سکھانے والا کون؟ ان کو سمجھ دینے والا کون؟ ایک چڑیا نے 3 آدمی مارے. کتنے آدمی؟ 3 آدمی. اللہ کی مدد ہے. جس پہ بھی وہ سنگریزہ پڑتا تھا، جس پہ بھی وہ پتھر پڑتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گولی آر پار ہو گئی. کیا آر پار ہوگی بھائی؟ گولی آر پار ہو. کیوں بھائی؟ یہاں سے کتنا تھا بتائیں آپ کو؟ وہ سنگریزہ، وہ پتھر کتنا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے چنا، یہ چھولے ہوتے چھولے، یا اتنا یا مسور ہے نا، مسور کے اس جتنا اس کا سائز تھا. مسوری دی دال ہے نا بھائی، اس جتنا اس کا سائز تھا. اتنے سائز کا پتھر کسی کو مار سکتا ہے؟ بولو. اور بولو مار سکتا ہے جب مروانے والا اللہ ہو. اور اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. مدد اس پہ ملے گی. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، میرا رب تمہاری مدد کرے گا. تو گرانے کے لیے آئے. ہر آدمی پہ وہ کنکر لگتا رہا، وہیں مرتا رہا. کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ کیا ہو گئے بھائی؟ جو وہیں مر گئے. جو بھاگ کر گئے اللہ نے ان کو، ان کنکریوں کے اندر ایسی زہر تھی کہ ان لوگوں کے جسم کٹ کٹ کر گرنے لگ گئے. جسم ابرا بھاگ گیا اپنے دارالخلافہ میں. ان کا جو تھا وہاں پہنچا. وہاں جب پہنچا تو اس بدبخت کا جسم کٹ 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 کے کبھی یہاں ہاتھ گرتا تھا، کبھی پاؤں گرتا تھا. کٹ کٹ کے اس کا جسم ختم ہو گیا. اللہ نے عبرتناک موت عطا فرمائی. کیا؟ گرانے کس کو آیا تھا؟ بیت اللہ کو. اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا کون؟ مسلمان دوستو، آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو گراتے ہیں، کچھ تو آپ نے دیکھ لیے نا، ان کو بھی یہی بیماری لگی ہے یا نہیں لگی؟ بولو. جنہوں نے مساجد کو گرایا ہے، اللہ نے ان کو بھی ایسی بیماریاں لگائی ہیں. ان کا جسم میں کٹ کٹ کے ختم ہوا ہے، گر گر کے ختم ہوا ہے. کیوں؟ کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، مساجد کی حرمت کو پامال کرنے والا، آذان کی حرمت کو پامال کرنے والا، نماز روزہ زکات حج کی حرمت کو پامال کرنے والا. پامال تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دیکھا دریا کے کنارے ہیں، بچھو آیا، سانپ ہے. چلا گئے، بچھو ہے سامنے، بچھو آیا، اس کو لے کر چلا گیا. وہ سامنے گئے، یہ اللہ والے میں پیچھے ہو گئے. جا کر دیکھا سامنے ایک شرابی سویا ہوا ہے. معالم العرفان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ جا رہے ہیں، یہ دیکھو کیا ہوتا ہے. وہاں جا کر دیکھا ایک آدمی شراب کے نشے میں مدوش بے ہوش پڑا ہوا ہے. شرابی اللہ کا نافرمان ہے یا نہیں؟ بولو نا. لیکن نافرمان اگرچہ ہے، بندہ کس کا ہے؟ حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ. ایک سانپ اٹھا اس کو ڈسنے کے لیے، وہ بچھو گیا، اس بچھو نے سانپ کو ڈنک مارا، سانپ وہیں مر گیا. وہ بے ہوش آدمی
शराब पिया हुआ गुनाहगार आदमी जब होश में आया, सामने सांप पड़ा हुआ देखा, हैरान हो गया। इस अल्लाह वाले ने सारा किस्सा बयान किया। वो बड़ा परेशान है, रोने लग गया, कहने लगा मैं तो उसकी नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे मेरी नाफरमानी के अंदर भी नहीं भूला। और मालिक इरफान के अंदर लिखा है, यही नौजवान इसने सच्ची तौबा की, तौबा करने के बाद इसी बैतुल्लाह के घर के तरफ, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ पैदल 70 हज अल्लाह के लिए किए हैं। 70 हज पैदल अल्लाह के लिए किए भाई। कितने हज भाई? 70। भाई के किताब में लिखा हुआ है, आपने सुना भी होगा ये वाकया। बहुत सारे वाकयात है भाई। मदद करने वाला वहां कोई नहीं है, मदद किसने भेजी है? अल्लाह ने। किसने भेजी है भाई? अल्लाह ने। इस तरह के वाकयात आपने सुने हैं। एक औरत जंगल के अंदर है, वहां परेशान है, डाकू आया इज्जत लूटने के लिए, उसने किससे मदद मांगी? अल्लाह से। अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने गैब से इंतजाम किया मदद का, और उसको वहीं डाकू को दबाव दबा। आप तो ये तो पुराने वाकयात है, आज के दौर के लोग बोलते नहीं हैं। आज भी अल्लाह की मदद लोगों ने अपनी आंखों से देखी हुई है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। कौन हिफाजत करने वाला भाई? अल्लाह। शर्त ये है हम सही दीन इस्लाम पे चलने वाले हो। किस पे चलने वाले हो भाई? दीन इस्लाम पे चलने वाले। तो बारह अब्राहा के लश्कर का क्या हासिल हुआ? अल्लाह का कुरान कहते हैं फजअलहुम कास्फिन मअकूल। अब इस जमाने से समझाओ, जानवर जिसने खुली में जो काशा खाने काम मुक जो है, आखिरी कहा को तो न दे, सारे जिम्मेदार बैठे थे और पैरा तला दे के ना सीधा ना करो को तो दे, खुली में जो खाने खाने रज के दे को तो दे, पैरा तला रोंद न दे। तो फरमाया फजअलहुम कास्फिन मअकूल। अल्लाह के घर को गिराने वाले उस अब्राहा के लश्कर का ये हाल हो गया जैसे जानवरों के पांव तले रोता हुआ चारा। भूसा, आपको पता है भूसा वैसे भी तिनके हुआ आता है, और जब उसको जानवर चढ़ जाए तो उनका असर ऐसा हुआ। क्या हुआ भाई? कि वो किसको गिराने के लिए गए थे? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाती हैं कि मैंने, और बात दूसरे साहबा भी फरमाते हैं, हमने बैतुल्लाह के अंदर देखा, मस्जिद हराम के इर्द गिर्द देखा, 2 आदमी अंधे थे, 2 आदमी अंधे फिर रहे और लोगों से भीख मांग रहे हैं। पूछा तुम कौन हो? कहने लगे हम कोई हाथियों वाले हैं जिन्होंने बैतुल्लाह को गिराने का इरादा किया था। अल्लाह ने उनको अंधा करके मांगने पे मजबूर करके जलील और रुसवा कर दिया। जैसे हजरत उस्मान के कातिलों को अल्लाह ने किसी को पांव तोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, शर हो गया। क्यों? जो भी दीन इस्लाम के शायर को मिटाने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे क्या कर देगा भाई? मिटा देगा। इसलिए दीन इस्लाम अल्लाह ने मुझे आपको अता फरमाया है। अल्लाह ने सारे शायर इस्लाम की इज्जत, अज़मत, तौक़ीर को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।